شاہ صاحب، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں، بے شک، اور ان کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ان کے فضائل میں سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے حسن انتخاب پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل مجد الکریم آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے کہ حضرت سرکار سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارض عنہ کے فضائل کے اعتبار سے آپ نے آج انتخاب کیا کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں۔ جی، یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنا ایک مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، بے شک۔ فرض ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ جی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارض عنہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر جب ایمان لائے تو آپ کے جو والد ہیں حضرت یاسر اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی سمیہ اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہی ایمان سے منور ہوئے۔ ماشاء اللہ۔ یہ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ نمبر 186 پر یہ جی روایت موجود ہے۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی والدہ ہیں، انہوں نے بھی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی، جی یہاں تک کہ تاریخ مدینہ دمشق اور دیگر کتب کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ کی والدہ کو ایک مرتبہ ابو جہل نے گالیاں دیتے دیتے آپ کی ناف پر نیزہ مارا اللہ۔ اور آپ خون سے لت پت ہو کر گر پڑی۔ اسی اثنا میں آپ شہید ہو گئیں، اور واضح طور پر یہ بات موجود ہے ہماری کتب میں کہ آپ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ ماشاء اللہ۔ پہلی شہید جو خاتون ہے وہ حضرت عمار بن یاسر جی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ہیں۔ جی اللہ جل مجدہ الکریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ اسی طرح پھر الاصابہ جلد 6 صفحہ نمبر 500 پر موجود ہے کہ اسی طرح کفار و مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے کرتے آپ کے بھائی حضرت عبداللہ اور آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات بھی ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو بہت ساری بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جو بشارتیں ارشاد فرمائی ان پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے والد، آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی کے شہید ہونے کے بعد بھی کفار و مشرکین مکہ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد بھی وہ حضرت عمار بن یاسر کو الکامل ابن اسیر جلد اول صفحہ نمبر 589 پر موجود ہے جی کہ آپ کو پانی کے اندر غوطے دیے جاتے تھے حضرت عمار بن یاسر کو، اور آپ کا جو سینہ مبارک جو ایمان سے بھرا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے کی طرف دیکھ کر فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے یہ عمار کے سینے کو اور عمار کے گوشت پوست کو ایمان سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمار بن یاسر کو جو ہے پانی میں غوطے دیے جاتے تھے، اور تپتے ہوئے صحرا میں آپ کے مبارک سینے پر جو ہے وہ آگ سے جلستے ہوئے تپتے ہوئے پتھر آپ کے سینے پر رکھے جاتے تھے۔ کسی نے حضرت عمار بن یاسر کے پیٹھ پر اور سینے پر نشانات دے کر پوچھا کہ یہ کس چیز کے نشان ہیں، تو پھر آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ کفار مشرکین مکہ جو ہے ہمارے ساتھ، میرے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے۔ اتنی مصیبتیں اور اتنی پریشانیاں آپ نے دین اسلام کے لیے دیکھیں۔ جی آپ کے فضائل و مناقب میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی جلد 5 صفحہ نمبر 438 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3822 کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت عمار کی مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل جلد 6 حدیث کا نمبر ہے 16814، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عمار سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ نے اسے مبغوض رکھا، یعنی اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں اس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارض عنہ سے بغض رکھتا ہے۔ یوں ہی معجم اوسط میں حدیث کا نمبر ہے 5686، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کتنے ہی ایسے کمبل پوش ہیں
کہ لوگ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتے جی لیکن اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ ضرور ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ انہی لوگوں میں عمار بن یاسر کا بھی شمار ہوتا ہے۔ واہ واہ کیا یعنی کہ وہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کا تعین کر کے نبی پاک علیہ السلام نے ان کا عمومی ذکر کر کے جی اور خاص طور پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کر کے آپ کی تخصیص فرمائی کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ یہاں پر میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں، ایک بات کرنا چاہوں گا پھر آپ اپنا سوال کر لیجئے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ بعض لوگ یہاں پر وہ فئہ باغیہ سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گروہ کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کام کیا۔ جی تو اس کی مختلف توجیحات اور اس کی مختلف توضیحات علماء نے بیان کی ہیں۔ جی ان میں سے صرف میں ایک اس کی توجیح بیان کر دوں کہ حضرت عمار بن یاسر کو حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے قتل نہیں کیا، ایک تحقیق کیے بھی ہے۔ اچھا تو اس اعتبار سے حضرت عمار بن یاسر کے قاتلوں میں حضرت معاویہ کا نام نہیں آتا۔ جی اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا شاہ صاحب، ایک بڑے مشہور مولوی صاحب ہیں، وہ اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں حضرت عمار بن یاسر کے نام سے مساجد اور مدارس نہیں بنائے جاتے، اس میں بھی کوئی خاص راز ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شیخ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا سیکھ گئے ہیں۔ یہ جو مولوی صاحب جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ ان کا کوئی نیا کام نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اشارے اور کنائے کے بڑے ماہر ہو گئے، اور یہ اشارے اور کنائے میں بعض صحابہ کا ذکر کر کے بعض صحابہ پر تبرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر تبرہ نہیں کہہ سکتے تو بعض صحابہ پر طعن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ ان کے اس کہنے کے پیچھے جو راز ہیں وہ تو سب عوام اہل سنت جانتے ہیں، جی علماء اہل سنت بھی جانتے ہیں، علماء تو جانتے ہی جانتے ہیں، عوام بھی جو خاص لوگ ہیں جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، وہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی آپ کھل کے بات کریں۔ صحیح۔ آپ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کر رہے ہیں، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کر کے آپ حضرت امیر معاویہ پر طعن کرنا چاہ رہے ہیں، کھل کے بولیں۔ آپ کی زبان کو لگام تو کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک عرصے سے علماء اہل سنت کوشش کر رہے ہیں، عوام اہل سنت کوشش کر رہی، مشائخ کوشش کر رہے ہیں جی کہ کسی طریقے سے آپ کی یہ جو زبان کا معاملہ ہے جی یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ ٹھیک نہیں، اور آپ بار بار توبہ کرتے ہیں اور بار بار رجوع کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی اسی ڈگر پر چل پڑتے ہیں۔ ایک بات جی تو کھل کے بولیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قربانیاں ذکر کر کے جو ویڈیو آپ نے مجھے دکھائی، جی قربانیاں ذکر کر کے ان کے مقام اور مرتبے کو ذکر کر کے، دیکھیے ہم نے بھی کیا جی اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں، وہ کر کے آپ عوام اہل سنت سے اور علماء اہل سنت سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے نام کے مدارس کیوں نہیں بنائے جاتے، جی ان کے نام کی مساجد کیوں نہیں بنائی جاتی؟ تو بھائی آپ نے کتنے مدارس بنائے حضرت عمار بن یاسر کے نام پہ؟ جی سوائے 4-5 سال پہلے آپ نے ایک مدرسہ بنایا، جی اور جہاں بنایا جس کو سونپا ہے ہمیں سب پتہ ہے۔ تو 4-5 سال پہلے آپ نے ایک مدرسہ بنایا ہے، اس کے بعد ابھی تک آپ سوئے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ سوئے رہے، تو اب کیا اس سے پہلے کہ آپ کے کردار کو پکڑ کے لوگ کیا کہیں؟ صحیح صحیح۔ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ صحابی رسول ہے، اور وہ اتنے اہم صحابی ہیں جس پیرائے میں آپ ان کو گنوانا چاہ رہے ہیں؟ تو اتنا عرصہ پہلے آپ کہاں تھے؟ آج سے 4-5 سال پہلے۔ اور پھر آپ کے شیخ، آپ کے استاد صاحب، ان کا کام تو پوری دنیا کے اندر ہے، صحیح۔ انہوں نے کتنے مدرسے بنائے؟ ابھی تک کوئی ایک مدرسہ بنایا انہوں نے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام کا کوئی ایک مدرسہ بنایا؟ پھر آپ کے جو پیر صاحب وہ جو ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں، انہوں نے کتنے مدرسے بنائے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام کے؟ تو یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور جن کو کوئی تھوڑا بہت ذہنی مالی خولیا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر انہوں نے خود یہاں پر کراچی میں PIDC، وہ آپ نے دیکھی وہ جگہ، PIDC میں جو ہے وہ آج سے کوئی 4-5 سال پہلے حضرت عمار بن یاسر کے نام کی کانفرنس کی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ ابھی تک خاموش ہے۔
کوئی دوبارہ انہوں نے کوئی کانفرنس اور کوئی ان کے دھڑے کے لوگ جو یہاں پر انہوں نے بھی ابھی تک کوئی کیا یہ اتنے عرصے تک ہم کیا ان کو بلیم کریں, ان کو کیا مطعون ٹھہرائے صحیح. کہ بھائی اتنے عرصے آپ لوگ کہا ہو حضرت عمار بن یاسر کا اب نام نہیں لے رہے. تو اس طرح تو اگلی بات میں یہ کروں گا کہ اس طرح تو کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کی بہت ساری قربانیاں ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے, حضرت عثمان غنی ہے, حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے, حضرت بلال حبشی, کتنے صاحب. تو کیا ان کے نام لے کے ہم ایک دوسرے کو مطعون کریں گے؟ پہلے آپ اپنے گریبان میں تو جھانکیں کہ آپ نے حضرت عمار بن یاسر کے نام کا کیا 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 ہے, اور کیا کتنے مدارس اور کتنی خانقاہیں اور کتنے جامعات آپ نے یا آپ کے استاد صاحب نے بنائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش جو ہے ایک سنجیدہ عالم کی نہیں ہوتی. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑا بہت جو ہے وہ کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے ایسے لوگوں کو, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا ہاتھی بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کے سر کی جوں بھی نظر آ جاتی ہے. ان لوگوں کا یہ حال ہے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے لوگوں کے شر سے اہل سنت کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.